مشہور راوی ہیں حضرت قحمص بن حسن قیسی، بصرہ کے اندر یہ رہتے تھے۔ مشہور راوی ہیں، حدیث کی کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے اور کئی روایات بھی ان سے منقول ہیں۔ یہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک غلطی ایسی ہوئی جس غلطی کی وجہ سے میں 40 سال تک روتا رہا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت وہ کیا غلطی تھی کہ 40 سال کا لمبا عرصہ آپ ایک اس غلطی کی وجہ سے روتے رہے؟ فرمانے لگے کہ ایک دن میرے ہاں میرا بھائی مہمان آیا، اس کی مہمان نوازی کے لیے میں بازار سے 1 دینار کی ایک مچھلی خرید کے لایا، مچھلی کو بنایا، پھر اپنے بھائی کے سامنے میں نے وہ مچھلی پیش کی، بھائی نے تناول کی، مہمان نوازی تھی۔ بھائی جس وقت کھا کے فارغ ہو چکا، میں اٹھا، ہاتھوں کی چکناہٹ کو دور کرنے کے لیے میں نے پڑوسیوں کی دیوار سے ایک مٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اور ٹکڑا اٹھانے کے بعد میں نے بھائی کو دیا کہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ چکناہٹ لگی ہوگی، کچی دیواریں اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں کی چکناہٹ کو اس مٹی کے ٹکڑے سے دور کر لیں۔ میں نے اجازت نہیں پوچھی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، صحابی رسول ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کس چیز میں ہے؟ وہ کیا طریقہ ہم اختیار کریں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں؟ اس سوال کے جواب میں نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلی نصیحت، سب سے پہلی چیز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اے عقبہ، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہاری زبان تمہارے کنٹرول میں ہونی چاہیے، تمہارے گناہ کم ہوں گے، یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے، تمہارے گناہ کم ہوں گے۔ بلا ضرورت گھر سے نکلنا گناہوں کی کثرت کا سبب ہوتا ہے۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ عز و جل کے حضور کبھی کبھی رو لیا کرو۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے حضور رونا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، احساس ندامت کو سامنے رکھ کے، خوف خدا کو سامنے رکھ کے گڑ گڑانا، رونا، یہ صفت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمہ اللہ نے حدیث قدسی نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے یہ فرمایا، حدیث قدسی ہے چونکہ، تو اللہ عز و جل نے یہ فرمایا کہ تسبیح پڑھنے والے لوگ یہ بھی مجھے بڑے پسند ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنے والے لوگ، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی مجھے بڑے پسند ہیں، لیکن ان سے زیادہ پسند مجھے وہ بندہ ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر مجھے یاد کر کے آنسو بہایا کرتا ہے۔ اس لیے کہ تنہائی میں بیٹھ کر آنسو بہانا یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ وہ شخص جس کی آنکھوں سے آنسو گرتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور ہر انسان اپنے گناہوں کو خوب جانتا ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کے اس حد تک عیب نہیں جانتا جتنا کہ وہ خود اپنے بارے میں جانتا ہے۔ 70 سال کا بزرگ، 80 سال کا بوڑھا یا 25-30 سال کا نوجوان اپنی زندگی کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ کس موقع پر میں نے کون سا گناہ کیا۔ تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے جس وقت وہ روتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اس کی آنکھوں کا قطرہ، آنسوؤں کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ مشہور راوی ہیں حضرت قحمص بن حسن قیسی، بصرہ کے اندر یہ رہتے تھے۔ مشہور راوی ہیں، حدیث کی کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے اور کئی روایات بھی ان سے منقول ہیں۔ یہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک غلطی ایسی ہوئی جس غلطی کی وجہ سے میں 40 سال تک روتا رہا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت وہ کیا غلطی تھی کہ 40 سال کا لمبا عرصہ آپ ایک اس غلطی کی وجہ سے روتے رہے؟ فرمانے لگے
کہ ایک دن میرے ہاں میرا بھائی مہمان آیا، اس کی مہمان نوازی کے لیے میں بازار سے 1 دینار کی ایک مچھلی خرید کے لایا، مچھلی کو بنایا، پھر اپنے بھائی کے سامنے میں نے وہ مچھلی پیش کی، بھائی نے تناول کی، مہمان نوازی تھی۔ بھائی جس وقت کھا کے فارغ ہو چکا، میں اٹھا، ہاتھوں کی چکناہٹ کو دور کرنے کے لیے میں نے پڑوسیوں کی دیوار سے ایک مٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اور ٹکڑا اٹھانے کے بعد میں نے بھائی کو دیا کہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ چکناہٹ لگی ہوگی، کچی دیواریں اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں کی چکناہٹ کو اس مٹی کے ٹکڑے سے دور کر لیں۔ میں نے اجازت نہیں پوچھی تھی، پڑوسیوں کے علم میں نے یہ بات نہیں لائی تھی کہ آپ کی دیوار سے میں مٹی کا ٹکڑا اٹھانا چاہتا ہوں۔ یہ مجھ سے غلطی ہوئی، 40 سال کا عرصہ میں اس غلطی کی وجہ سے رو رہا ہوں، اور نہ جانے میرا رب میری اس غلطی کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ایک غلطی جو چھوٹی سی غلطی ہم معاشرے میں اسے سمجھتے ہیں، اتنا لمبا عرصہ روتے رہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، ان کا تذکرہ بھی حدیث کی کتابوں میں بہت زیادہ آتا ہے، راوی ہیں یہ بھی حدیث کے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں کسی تکلیف میں مبتلا ہو گئیں، اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ کثرت سے رویا کرتے تھے، خشیت الہی کی وجہ سے، اللہ عز و جل کے ڈر کی وجہ سے یہ کثرت سے رویا کرتے تھے۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں درد اور تکلیف شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر اور معالج کے پاس گئے علاج کروانے کے لیے، اس معالج نے یہ کہا کہ آپ کی آنکھوں کی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آئندہ آپ روئیں گے نہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ وہیں بیٹھ کے کہنے لگے کہ اس علاج کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جس علاج کی وجہ سے میری آنکھوں کی اندر اللہ عز و جل کے ڈر کی وجہ سے جو آنسو نکلا کرتے تھے، اگر وہ آنسو نہیں نکلیں گے مجھے اس علاج کی ضرورت بھی نہیں۔ اتنی اہم چیز ہے آنکھوں سے آنسو کا گرانا اپنے گناہوں کی ندامت کی وجہ سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا، سخت گرمی اور تپش کا عالم ہوگا، ہر بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوگا۔ اس دن اللہ عز و جل کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے، اور ان 7 لوگوں میں ایک وہ خوش نصیب بھی ہوگا جو اللہ عز و جل کے ڈر کی وجہ سے کثرت سے رویا کرتا تھا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا کرتے تھے۔ ان آنسوؤں کے نکلنے کی وجہ سے اللہ عز و جل نے اتنا مقام دیا کہ اللہ نے اپنے عرش کے سائے میں سے جگہ نصیب فرمائی۔ تو اس لیے عزیز مسلمان بھائیوں، ہمارے لیے یہ پیغام ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو سوچ کر ندامت کے آنسو بہانے چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا معاشرہ ہمیں اس طرف لے کے جا چکا ہے کہ ہمارا ہر لمحہ، ہر لحظہ گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی ندامت نہیں۔ ہم دن بدن اتنا گناہوں کی زندگی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے انجام سے غافل ہو چکے ہیں۔ اپنے معاشرے میں دیکھیں، طنز و مزاح کے مقابلے ہوتے ہیں، ہنسی مزاح کے مقابلے ہوتے ہیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر رونا یہ ہمیں مشکل کام لگتا ہے۔ ارے اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لیں۔ رونے کی شکل بنانے کی وجہ سے ہمارے دل جو سخت ہو چکے ہیں وہ نرم ہو جائیں گے، اور پھر ان کے اندر خشیت الہی آ جائے گی، پھر رونا ہمارے لیے آسان ہوگا، جو اللہ عز و جل کے ہاں بڑا محبوب عمل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے بھی آپ تمام سامعین حضرات کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔